ناظرین، اس وقت ہم دہلی میں قاسم رسول الیاس صاحب کے ساتھ ہیں۔ قاسم رسول الیاس کی شناخت اور پہچان اور تعارف ان کی سیاسی، سماجی، ملی اور ملت کے تئیں جو فکریں ہیں اس سے ہے۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت اسپوک پرسن ہیں، ترجمان ہیں، اور جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے اور مزید بتا دوں، آپ عمر خالد جو قید کیے ہوئے ہیں ناجائز طریقے پر، جس طرح ان کو محصور کیا گیا ہے، ان کے والد ہونے کا آپ کو فخر حاصل ہے، اور آپ ملت کے ایک دھڑکتے دل رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو ان سے کچھ گفتگو ہے اس کی بنیاد ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو معاملات چل رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے جو وقف کا معاملہ چل رہا ہے پورے ملک میں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت تحریک بنا کر جو وقف بورڈ کو امید پورٹل پر چڑھانے کا ایک مشن اور تحریک لے کر چل رہی ہے، اس حوالے سے ہیں۔ اس کی تاریخ 16 نومبر تھی۔ پورے ملک کے لوگوں کو ایک عام اعلان تھا کہ دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں اس مناسبت سے جمع ہونا ہے، لیکن کچھ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا معاملہ ہوا اس کی تاریخیں مزید رمضان کے بعد آگے کر دی گئی ہیں، تو اس حوالے سے ان سے پوری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ قاسم صاحب، کیا کہیں گے اس وقت جو وقف کی سرگرمیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھی، چونکہ 5 دسمبر کی تاریخ آخری جو دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ اس سے پہلے امید پورٹل پہ جتنے بھی ملک کے اندر وقف املاک ہیں وہ چڑھ جانی چاہیے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو تاریخ اتنی محدود ٹائم دیا ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اور اس میں آپ کی کیا پیش رفت ہیں، اور ایک بہت بڑا کام ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں امید پورٹل پہ ڈالنے کے لیے جو 5 دسمبر تک کا وقت متعین کیا گیا تھا وہ ناکافی ہے، اس لیے کہ پورے ملک میں 8,40,000 وقف املاک ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 6 یا 7 ہزار املاک ہی وقف امید پورٹل پہ ڈالی گئی ہیں اب تک کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئندہ 1 مہینے کے اندر، 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 8,40,000 املاک جو ہیں جو آلریڈی وقف بورڈ پر رجسٹرڈ ہیں وہ املاک کا اپلوڈ ہو سکے گی وقف امید پورٹل پہ۔ چنانچہ ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال رکھی ہے، ایک درخواست دے رکھی ہے کہ صاحب امید پورٹل کی تاریخ کو 2 سال تک کے بڑھا دیا جائے، امید پورٹل پہ اپلوڈ کرنے کی تاریخ کو 2 سال تک بڑھا دیا جائے، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ بہرحال تاریخ بڑھائے گا، کتنی بڑھائے گا اللہ عالم بالصواب، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ تاریخ بڑھے گی۔ تاریخ میں ایک بات اور بھی ہے کہ امید پورٹل پہ ان لوگوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے نہ ڈال سکیں یا ڈالنے کی کوشش کی جائے اپلوڈ نہ ہو پائے تو آپ ٹریبونل میں جائیں گے، اور ٹریبونل اگر آپ کی وجہ معقول ہوگی تو آپ کو مزید 6 مہینے کی مہلت دے گا۔ لیکن بالفرض اگر یہ نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں کئی لوگوں نے یہ پٹیشن ڈال رکھی ہے کہ صاحب اس کی مدت میں توسیع کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے، تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ بہرحال کوئی نہ کوئی پازیٹیو فیصلہ دے گا اس سلسلے میں۔ جیسے جیسے تاریخ بڑھائی ہے تو اس درمیان میں ملک کے لوگوں کے لیے جو خاص طور سے وقف املاک کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کو کرنے کا کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں اس وقت میں پورے ملک میں مسلم اسلحہ بورڈ کے ماتحت بھی اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء کے کوششوں سے بھی جگہ جگہ وقف ہیلپ ڈیسک لگ رہے ہیں یا ورک شاپس کیے جا رہے ہیں کہ کیسے امید پورٹل کے اوپر میں یہ اپلوڈ کیا جانا چاہیے۔ اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ہمارے وکلا حضرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ سپریم یعنی اب وقف املاک کے اپلوڈ کرنے کے سلسلے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں اور آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پوری تفصیلات کے لیے یہ جگہ جگہ کام ہو رہا ہے پورے ملک میں۔ یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے، ایون اف سپوز تعداد یعنی تاریخ بڑھ جاتی ہے تب بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ یہ جو وقف ڈیسک ہے اس کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، اس کی کوششیں بھی بڑھنی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے 8,40,000 املاک ہیں، اور یہ تو وہ املاک ہیں جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسی املاک ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کا سوال بھی کھڑا ہونے والا ہے کیونکہ وہ املاک آپ امید پورٹل پہ ڈال نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسی تمام املاک کو ہم لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں لوگوں سے، ایسی تمام املاک جو وقت میں رجسٹرڈ نہ ہو پائیں یا رجسٹرڈ کرنا ممکن نہیں ہے جس کو، ایسی تمام املاک کو آپ کسی ٹرسٹ کے تحت لے لیں تاکہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ کہ اس وقت جس طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہیں، جیسا آپ نے ابھی تفصیلی طور پر روشنی بھی ڈالی ہے، تو آپ اس کے علاوہ عوام کے نام کیا پیغام ہے اور خواص کے نام کیا پیغام، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پہ یہ جو وقف ترمیمی ایکٹ
2025 منظور ہوا ہے، یہ کئی اعتبار سے نہ صرف امتیاز اور تفریق پر مبنی ہے بلکہ دستور ہند کے بھی خلاف ہے، اور یہ وقف املاک کو ہڑپ کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر رکھا ہے، عبوری فیصلے میں کچھ راحت ہم کو ملی ہے، لیکن ابھی اس پہ لارجر بینچ بنے گی اور لارجر بینچ پہ یہ مسئلہ جائے گا۔ تو ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس پورے قانون کو واپس لیا جائے، اس لیے کہ یہ جو 48 ترمیمات لائی گئی ہیں، یہ ترمیمات بہت سوچ سمجھ کر بہت ہی مضموم مقاصد کے لیے اس کو لایا گیا ہے کہ کیسے وقف املاک کو ہڑپ کیا جائے، کیسے وقف املاک میں کو ناقابل عمل بنا دیا جائے، اس میں وہ سرگرمی نہ ہونے پائے، نماز اگر ہوتی ہے تو نماز پہ پابندی لگ جائے، اگر مردے دفن کیے جاتے ہیں تو تدفین کا عمل رک جائے۔ تو ایسی تمام کوششیں اس کے ذریعے سے جاری ہیں۔ حکومت بھی وقف املاک کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دو ذرائع سے، ایک تو سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کر رکھی ہے کہ یہ دفعات غیر دستوری ہیں، یہ دفعات امتیاز و تفریق پر مبنی ہیں، انہیں واپس لیا جانا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کے خلاف تحریک بھی چلا رہے ہیں پورے ملک میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ وقف کی جو نوعیت ہے حقیقی وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو میڈیا کے ذریعے سے نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ملک کے عوام کو، خصوصاً مسلمانوں کی ذہنیت کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک ملمہ سازی سی کر کے ایک حسن و خوبی کا ایک پیراہن پہنایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت نے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی، ان کو یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہہ کر کہ وقف کا جو قانون ہے اس میں وقف بورڈ جس بھی کسی بھی املاک کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تو وقف ہو جاتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وقف املاک تو نہ تو حکومت کی ہے، نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ وقف املاک کے لیے شرط بنیادی یہی ہے، جو آدمی بھی وقف کر رہا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہونی چاہیے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ وقف املاک جو ہیں وہ کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر کے ہتھیائی گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بہت ہی گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکومت کی بھی نظریں جو ہے وقف املاک پہ لگی ہوئی ہیں، وہ وقف املاک کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، کئی املاک پہ قبضہ ان کا وہ ہے، پرائم لوکیشن پہ وقف املاک موجود ہیں، اس کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہے، تو اب وہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہم کسی طرح ہتھیا کر جو ہے اپنے کارپوریٹ ورلڈ کو دے دیں، تو یہ کوشش بھی حکومت طرف سے ہو رہی ہے۔ البتہ یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں حکومت کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ عدالت میں چیلنج کیجئے کہ اس کی یہ بتائیے کہ یہ دستور سے کیسے متصادم ہے یہ فیصلے، دوسرا طریقہ یہ کہ عوامی رائے عامہ ہم بات کیجیے، عوام کا دباؤ بنائیے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ کسانوں کے 3 فارمولاز جو بنائے گئے تھے وہ عوامی دباؤ کے تحت واپس لیے گئے۔ تو اگر ہم یہ نیریٹو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ہم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے ہم پورے ملک میں مختلف قسم کے احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں، تو اگر ان کا دباؤ بنتا ہے تو امید یہی ہے کہ یہ حکومت واپس اگر نہ بھی لے گی تو آنے والی حکومتیں اس کو واپس لے گی۔ ایک سوال یہ بھی عوام کے درمیان سے ابھر کر رہا ہے، جن لوگوں کا امید پورٹل پر واسطہ پڑ رہا ہے چڑھانے کا، کہ اس میں جو سوال ہیں بہت زیادہ ہیں اور پیچیدہ ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیا اس کو مطلب سرکار کی بدنیتی پر مبنی بالکل سرکار کی بدنیتی ہے، پورا وقف کا قانون ہی سرکار کی بدنیتی میں مبنی ہے۔ امید پورٹل پہ بھی لانا طریقہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے پہلے بھی وقف کی املاک رجسٹرڈ ہوتی تھی، لیکن وہ ذمہ داری تھی وقف بورڈ کی۔ وقف بورڈ ایک سروے کمیشنر اپوائنٹ کرتا تھا، اور سروے کمشنر پورے ملک میں سروے کرا کر وقف املاک کو درج کرتا تھا۔ دیکھیے اس وقت جو وقف املاک رجسٹرڈ ہے وقف بورڈ سے، جو املاک وامسی پورٹل موجود ہے، یہ سب وقف بورڈ کی کوششوں سے ہوا ہے۔ تو اب آپ نے اٹھا کے متولیوں کی ذمہ داری کر دی کہ متولی کروائیے یا عام آدمی اس کو کروائے، یہ بات غلط ہے۔ وہ ذمہ داری وقف بورڈ کی بنتی ہے کہ وقف بورڈ ان کو وہ کروانے کی کوشش کرے۔ دوسری بات یہ کہ وامسی پورٹل کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنایا گیا ہے کہ آپ اگر کوئی ایک بھی انٹری آپ کی نامکمل ہے تو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اتنی ساری دستاویزات آپ مانگ رہے ہیں، وقف املاک پر دستاویزات ہی نہیں ہوتی ہے بہت ساری، تو وہ مانگ رہے ہیں، آڈیٹڈ رپورٹ مانگ رہے ہیں، اس کی آڈیٹ کی رپورٹ آڈیٹ ہی نہیں کراتے ہیں لوگ بہت سارے۔ تو وقف املاک میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وقف املاک ہی کو آپ ہڑپ کر لیں، اسی کو ضائع کر دیں یا اسی کو استعمال ہونے نہ دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وقف کسی نے کیا ہے، واقف نے، تو اس کی بہت ہی اپنی زمین کو اس نے وقف کیا ہے اور اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، تا قیامت وہ وقف ہے۔ تو وہ چاہے مسجد ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، درگاہ ہو، امام باڑے ہوں یا خانقاہیں ہوں، یہ سب، یا مدارس ہوں، یہ سب
جو ہے کسی شخص کے بھی عطیات کے ذریعے سے وجود میں آئے ہوں تو یہ وقف املاک کو محفوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک وقف بورڈ کے وقف قانون کے اندر ایک شق ہے وقف برائے استعمال، یعنی وقف بائی یوزر کے نام سے۔ وہ املاک ہیں جو 500 سال پہلے 700 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے مسلم دور حکومت میں وقف کی تھی، تو لیکن اس زمانے میں یہ لینڈ ریکارڈ ریونیو ریکارڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، نہ ان کے پاس لینڈ ریکارڈ موجود ہے، نہ ریونیو ریکارڈ موجود ہے، نہ کوئی اور دستاویزات موجود ہیں۔ تو یہ مان لیا گیا کہ جو زمینیں وقف کے استعمال کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، یعنی وہاں مسجد ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے، قبرستان ہے تو وہاں مردے دفن کیے جا رہے ہیں، خانقاہ ہے تو وہاں بھی عبادت ہو رہی ہے، تو یہ مان لیا گیا کہ ایسی تمام املاک جو ہے وقف بائی یوزر ہی کیٹیگری میں آ جائے گی، چاہے ان کے پاس دستاویزات ہو یا نہ ہو۔ لیکن اب جو حکومت نے ترمیم لائی ہے اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ وقف بائی یوزر کی درخواست کی املاک کو بھی اب آپ کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، اور رجسٹر کے لیے جو ضابطہ بنا دیا گیا اس میں دستاویزات مانگ رہے ہیں، تو دستاویزات جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کہاں سے اس میں آئے گا؟ تو یہ جو امید پورٹل ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنی جائز املاک کو بھی رجسٹرڈ نہ کروا سکیں۔ ایک بات یہ ہے کہ طبقہ خاص علماء کے جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء یہ وقف کا جو معاملہ ہے عین دین ہے، اور علماء دین کے نمائندے ہیں، ان کی کیا فکریں ہونی چاہیے، اور چونکہ جب عین دین ہے تو ان کی باتوں کو لوگ عوام لیتی ہے، قبول کرتی ہے، علماء کو کس حد تک محنت کرنی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے آپ جیسا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وقف جو ہے وہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کئی سال پہلے 100 سال پہلے 200 سال پہلے 500 سال پہلے اپنی پرائم لوکیشن کی زمینوں کو جو ہے وقف کیا ہے۔ تو وقف بورڈ کے سلسلے میں جتنا متفکر امت مسلمہ کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہی ہے ابھی تک بھی، یعنی وقف بورڈ میں وقف کی جائیدادوں کا اندراج کا نہ ہونا، ان کا رجسٹرڈ نہ ہونا، ان کے اکاؤنٹ کا صحیح نہ ہونا، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، اور اسی غفلت کا فائدہ حکومت اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جو غفلت آپ نے ماضی میں کر لی، لیکن اب کم سے کم غفلت آپ کو نہیں برتنا چاہیے، آپ کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقف املاک سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ تو متولد صاحب کے استعمال میں آ رہی ہے۔ دیکھیے وقف جتنی بھی املاک ہیں وہ عوام کے استعمال کے لیے ہے، چاہے مسجد ہے تو وہاں نماز پڑھی جائے گی، ہر آدمی نماز پڑھے گا، قبرستان ہے تو وہاں مردے دفن کیا جائے گا، ہر آدمی کا مردے دفن ہوگا، تو اس لیے وقف کا تعلق ہر شخص سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ افراد کی بھی اور علماء کی بھی، بطور خاص علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دین کے جاننے والے لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں دین میں وقف کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی یہ جو جائیداد وقف کی جاتی ہے وقف اللہ ہوتی ہے، اللہ کے نام سے وقف ہوتی ہے، تو وقف اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تا قیامت وقف ہو گئی۔ اب اس کو نہ ہبہ کہہ سکتے ہیں آپ، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو کہیں منتقل کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاسم رسول الیاس صاحب۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 16 نومبر کو جو پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ہونا تھا اب اس کو مؤخر کر کے رمضان کے بعد کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ٹائم ملا ہے اس میں ہمیں مزید اپنی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے، اور امید پورٹل پر زیادہ سے زیادہ اپنی وسعت اور حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کام میں مزید تیزی لانی ہے۔ میں محمد صابر قاسمی، دہلی۔